جس نے ہر چیز کی الگ سے رنگت پہچان ذائقہ رکھی ہے. ہر چیز کا ایک اپنا اثر اور وجود رکھا ہے. درود و سلام آقا ہر جہان پیغمبر آخر زمان نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے کہ جنہوں نے انسانوں کو اچھے اور برے کی تعریف سکھائی، جنہوں نے نیکی کے فوائد اور برائی کے نقصانات سے انسانیت کو آگاہ کیا. محترم دوستو، عزیز ساتھیو، بزرگوں، کائنات کے اندر ہر چیز جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ مرائی ہے یا غیر مرائی ہے، یعنی نظر آنے والی ہے یا نہ نظر آنے والی ہے. جس چیز کا وجود اس کائنات کے اندر باقی ہے، وہ ہر چیز الگ سے اپنی رنگت، پہچان، خوشبو اور ذائقہ اور اثر رکھتی ہے. اسی طرح اچھائی اور برائی اگرچہ بظاہر ان کا وجود نظر نہیں آتا، لیکن جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بتا دیا کہ نیکی اور برائی اپنا ایک وجود رکھتی ہیں اور ایک اپنا اثر رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کوئی ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا اس نیکی کو کل قیامت والے دن دیکھے گا. برائی کرے گا، ذرے کے برابر کرے گا، وہ بھی کل قیامت والے دن اسے دیکھے گا. میں اس سے بات ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیکی اور برائی کا ایک وجود ہے اور اس وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اس کے اثرات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھائی ہے یا برائی ہے، وہ اپنے اندر ایک وجود رکھتی ہیں اور ان کے وجود کے اثرات صرف انسان کی اپنی ذات تک نہیں بلکہ انسان کے ارد گرد کے ماحول کے اوپر، اس کے گھر والوں کے اوپر، اہل خانہ اور اس کے آس پاس کے افراد کے اوپر، بلکہ اچھائی اور برائی کے اثرات نسلوں تک انسانوں کی نسلوں کے اندر سفر کرتے ہیں. نیکی ہے تو انسان کی نیکی صرف اس کی ذات کو فائدہ نہیں دیتی، اس کے اپنے وجود کے ساتھ ساتھ اس کے آس پاس قرب و جوار کے لوگوں کو، زمانے اور وقت کو، اور پھر آگے اس کی چلنے والی نسل تک نیکی اپنا فائدہ اور اثر چھوڑتی ہے. اسی طرح برائی ہے، برائی بھی اپنا اثر رہتے وقت تک، اپنے محدود ایک لمحے تک، جب تک اس کا ٹائم اور پیریڈ ہے، وہ اپنا وقت چلاتی ہے. تو اس لیے جس طرح انسان کی اپنی ذات کے لیے نیک ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا اپنا فائدہ ہے کہ انسان نیک ہو جائے، اسی طرح اس کی اولاد کے لیے، اس کے گھر بار کے لیے، اہل خانہ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ بندہ نیک ہو جائے. اگر نیک نہیں ہوگا تو الٹے اثرات اس کے اہل خانہ، گھر اور پوری فیملی کے اندر پڑیں گے. اور اگر نیک ہوگا تو یہ نیکی بھی اس کی رہتی، اس کی نسلوں تک سفر کرے گی.
آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت پڑھی ہے. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ الرحمہ کا واقعہ بیان کیا گیا. یہ واقعہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا مقصد نہیں ہے. میں صرف وہ اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر سے کہا کہ ان بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تو آپ کیوں ان کی مزدوری کر کے اس گری ہوئی دیوار کو دوبارہ کھڑا کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، آپ پھر کیوں جو ہے یہ دیوار محنت کر کے مزدوری کر کے کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو جو خضر علیہ الرحمہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. فرمایا فَأَمَّا الْجِدَارُ فَقَالَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ دیوار جس کو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کھڑا کر رہے ہیں، یہ دیوار دو یتیم بچوں کی دیوار ہے. اور ان یتیم بچوں کے اندر خاصیت کیا ہے، خصوصیت کیا ہے کہ ان کی دیوار کو نبی کھڑا کر رہے ہیں. فرمایا کان ابوہما صالحا، ان کا باپ بہت نیک تھا اور ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے اس دیوار کو کھڑا کیا جا رہا ہے. اور حکمت اس کے اندر پوشیدہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے. جب یہ بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں گے، لِيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، پھر یہ اپنا خزانہ نکال کر کے استعمال کریں گے. یعنی ان بچوں کے اندر کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے، انہوں نے ابھی کچھ کیا بھی نہیں ہے، نہ یہ کرنے کی عمر کے اندر ہے. صرف فائدہ ان کو جو ہو رہا ہے کہ ان کی اس خزانے کو دیوار بنا کر کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی طرف سے ان دو بزرگوں کی لگائی گئی ہوئی ہے. اور یہ ان کے خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ جب تک یہ اپنی جوانی کو نہیں پہنچتے ان کا خزانہ اپنی جگہ پر محفوظ رہے. یہ جوان ہو کر کے اپنا خزانہ نکالیں اور استعمال کریں. اس ساری حکمت عملی کے پیچھے، ان کے خزانے کی حفاظت کے پیچھے اور نبی کے دیوار بنانے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ فرمایا کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا اور ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے، اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ دیوار کو کھڑا کر دیا جائے تاکہ جب تک یہ جوانی کو، بلوغت کو، عقل فہم شعور کو نہیں پہنچتے، جب تک انہیں یہ ساری دنیا کے داؤ پیش اور دوسری باتوں کا پتہ نہیں چل جاتا، یہ خزانہ استعمال کرنے کی کنڈیشن کے اندر نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک ان کے خزانے کی حفاظت رب العالمین خود فرما رہے ہیں اور اس انداز سے فرما رہے ہیں. کان ابوہما صالحا، بات کیا ہے کہ ان کا باپ نیک تھا. اور میں نے جو بات کہی ہے کہ نیکی نسلوں تک اس کے اثرات سفر کرتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان کا جو باپ جس کے بارے میں کہا گیا نیک تھا، یہ ان کا 7واں دادا تھا یا 10واں دادا تھا. یعنی نیکی کا اثر 7 یا 10 پیڑھیوں تک یہ انسان کی نسل کے اندر باقی رہتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں اور حقیر نہ جانیں، اور کبھی بھی گناہ اور غلطی کو معمولی سمجھ کے کریں نہ. یہ گناہ اور غلطی بھی اسی طرح نسلوں کے اندر سفر کرتی ہے. سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، ابن بردویہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک بندہ ہوتا ہے، اس نیک بندے کی وجہ سے اس کے جو اردا گرد کے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک بندے کی وجہ سے ان پر رحمت کرتے ہیں اور فرمایا اس کے اہل خانہ کے اوپر بھی اس نیک بندے کی وجہ سے رحمت کی جاتی ہے. فرمایا جب تک یہ نیک بندہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. اور معروف واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، میں اشارہ کرتا ہوں
صحابی آیا کہ اللہ کے نبی میں محنت مزدوری سارا دن کاروبار کرتا ہوں اور میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، وہ آپ سے حدیثیں سنتا ہے، یاد کرتا ہے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی کام ہی نہیں ہے، محنت مزدوری میں کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ کھانے پینے کے سارے معاملات کے اندر شریک ہے، محنت کرتا کوئی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ شاید اسی کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے، ورنہ یہ کوئی کمال نہیں ہوتا کہ انسان کی محنت بہت کر رہے ہیں۔ محنت تو انسان کیا دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر کے گدا کرتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی محنت ہی کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ محنت اتنی نہیں کرتے لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، اس کا کاروبار بڑا بڑھتا سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو بڑی پرافٹ ہو رہی ہے، اتنی محنت بھی نہیں کرتا، فلاں اتنی محنت کرتا ہے، اس کے اتنی محنت کرنے کے باوجود 22 18 گھنٹے کام کرنے کے باوجود بس یہ جاتا ہے خالی واپس آ جاتا ہے۔ اس کے اندر بڑی برکت ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی اس کے بروقت اس کے کام آ رہی ہے۔ بصرہ کا ایک نوجوان ہے عبداللہ بن فضل، عبید اللہ بن فضل، والدہ ہے بڑی غریبی کا عالم ہے، قاضی وقت سے 500 درہم ادھار لے کر کے کاروبار شروع کیا، مال لیا اور لے کر کے ایران کی طرف روانہ ہو گیا، قافلے کے ساتھ ہے اپنی قسمت آزمانے کے لیے۔ اب یہ قافلے کے ساتھ جب ہوا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا، کہتا ہے اللہ اگر میرے کاروبار کے اندر برکت ہو جائے اور مجھے منافع اچھا ہو تو میں اس پرافٹ سے تیرے رستے کے اندر ایک غلام آزاد کروں گا۔ اس وقت یہ بہت بڑی نیکی تھی کہ ایک انسان کو غلامی سے آزاد کروا دینا تاکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی جینا شروع کر دے۔ جب اس نے ایران آ کے کاروبار کیا واپس گیا تو اس کا منافع دگنا، جتنی یعنی اس کو امید تھی اس سے اس کا منافع دگنا تھا۔ اب یہ غلاموں کی منڈی کے اندر گیا تو جس طرح اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا تو پھر اس نے ہمارے والی سوچ نہیں اپنائی کہ غلام ہی آزاد کرنا ہے نا، کسی کو پکڑو اور پکڑ کر کے آزاد کروا دو۔ اس نے ان غلاموں میں سے جو ایک اچھا ذہین اور فقیر غلام تھا، اب آپ جانتے ہیں کہ جس غلام کے اندر جتنی صلاحیتیں زیادہ تھیں، وہ پڑھا لکھا ہے، کاروبار کو جانتا ہے، تجارت کو جانتا ہے یا کوئی ہنر جانتا ہے، اتنا اس غلام کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا تھا منڈی کے اندر۔ اس نے جو سب سے اچھا غلام تھا عبد الرحمن نامی، اس کو خریدا اور خرید کر کے آزاد کر دیا۔ اب وہ غلام پوچھتا ہے کہ آقا ایک بات پوچھنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ پوچھا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا صرف ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے اوپر جو اتنی نیکی کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو نا امید ہو گیا تھا، دشمنوں نے پکڑا پکڑ کر کے ان لوگوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا اور یہ تھی کہ اب ساری زندگی غلامی کے اندر گزرے گی، اس جو نیکی آپ نے میرے اوپر کی ہے اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کہا اس طرح کاروبار کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ تھا غلام آزاد کروں گا اور میں اللہ سے وعدہ پورا کرتے ہوئے آپ کو آزاد کر رہا ہوں، آپ اور اچھے لگے ہیں تو یہ درہموں کی تھیلی کے ساتھ رکھیں اور اپنی راہ لیں، اپنی مرضی کی زندگی جہاں آپ بسر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عبد الرحمن جو تھا اس نے وہ درہموں کی تھیلی لی اور یہ اندلس کی طرف چلا گیا۔ اب عبید اللہ کی والدہ فوت ہوگی جو اس کے لیے دعائیں کرنے والی تھی۔ جب مائیں نہیں رہتی ہیں تو ان کو احساس ہے کہ نہیں مائیں نہیں۔ اب عبید اللہ کے دل جو ہے وہ برے سے برے شروع سے ایسے برے حالات شروع ہوتے ہیں کہ عبید اللہ کوئی بھی کام کرتا ہے منافع نہیں ہوتا، اب اس کو کوئی ادھار دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ فقیروں مسکینوں کی صف کے اندر شامل ہو چکے ہیں، لوگ آتے ہیں کوئی نہ کوئی کھانا دے جاتے ہیں، منادی کرنے والا ایک دن منادی کرتا
اب عبید اللہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اب پہلے مصیبتیں کم تھی، اب قاضی نے پھر بلا لیا، یقیناً کوئی نہ کوئی میرے اوپر مسئلہ آ گیا ہونا ہے جس کی وجہ سے قاضی نے بلا لیا۔ اب جب قاضی نے بلایا اور قاضی بلا کر کے کہتا ہے کہ آپ کسی عبد الرحمن کو جانتے ہیں جو اندرس کا رہنے والا ہو؟ کہا عبد الرحمن کو تو جانتا ہوں، یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں رہتا تھا۔ کہا کیسے جانتے ہو؟ کہا غلام تھا، خریدا تھا، آزاد کر دیا۔ کہا وہ جو غلام تم نے آزاد کیا تھا اس نے اندرس کے اندر جا کر کے کاروبار کیا اور اللہ نے اس کے کاروبار کے اندر اتنی منافع اور پرافت دی اور اتنی برکت دی کہ وہ اب اندرس کے شہزادوں کے اندر شمار ہوتا۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس کا آخری وقت آیا ہے اور مرنے سے پہلے وہ ایک وصیت چھوڑ کر کے گیا ہے، اور شریعت کے اندر یہ قانون ہے کہ جو کسی غلام کو آزاد کرتا تھا وارث بھی وہی ہوتا تھا۔ مالک اس میں جو اصل اس کے والدین کے دو دیگر عزیز و اقارب رشتہ دار وہ اس کے وارث نہیں ہوتے، غلام کا وارث جو آزاد کرنے والا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب اس نے عبد الرحمن نے یہ وصیت لکھی تھی کہ میرا آزاد کرنے والا بصرہ کا رہنے والا عبید اللہ بن فضل ہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو میری ساری پراپرٹی، میرا سارا بزنس، میرا سارا کاروبار، روپیہ پیسہ جتنا بھی ہے سارے کا سارا عبید اللہ کے نام ہے۔ اور عبید اللہ نے جب یہ بات سنی تو فوری سجدے کے اندر پڑ گیا، کہتا ہے یہ میری نیکی تھی کہ جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی تھی، مجھے امید نہیں تھی کہ اس کا اتنا بڑا صلہ مجھے دنیا کے اندر ملے گا۔ تو نیکی انسان ہمیشہ ہم ایک ہی سوچ رکھتے ہیں کہ شاید نیکی اور برائی جو ہے اس کی جزا اور سزا کا عمل شاید آخرت کے اندر ہی، ایسا نہیں ہے۔ نیکی اور بدی اپنے اثرات دنیا کے اندر بھی چھوڑتی ہے اور دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات جس طرح میں نے پہلے کہا نسلوں تک سفر کرتے ہیں، چاہے وہ اچھائی ہے یا برائی ہے، اس کے اثرات انسان کی نسلوں کے اندر سفر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ صحابی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہیں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، اور ان کے حوالے سے بات معروف ہے، کہتے ہیں ان کا دور ایسا سنہری دور تھا کہ اس دور کے اندر بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے اور بکری کو کبھی شیر سے خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی امن و امان کی اتنی اچھی صورتحال تھی اور رزق کی اتنی فراوانی تھی کہ ان کے دور حکومت کے اندر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، یعنی غریب تھا ہی کوئی نہیں، اور حکومت عالی دنیا کے اوپر تھی، 3 بر اعظموں کے اوپر حکومت کے باوجود، اور حکومت کا عرصہ کتنا مختصر تھا، 2 سال اور 5 مہینے 3 دن کی حکومت، اور اتنا اچھا نظام دنیا کو دے کر کے گئے کہ رہتی دنیا تک ان کے اس دور حکومت کی مثال دینا مشکل ہے کہ ان کے جیسی کوئی حکومت کر کے جائے۔ آج تو 90 دنوں کی تبدیلی، 2 وزارتوں کی تبدیلی، ہر طرح کے نعرے حکمران آتے ہیں لگاتے ہیں، 5 سال پورے کرتے ہیں، 10 سال پورے کرتے ہیں، باریوں پہ باریاں لگاتے ہیں، پھر بھی اس ملک پاکستان کے اندر کسی قسم کی نہ تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے کسی قسم کی ترقی ہوتی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسا خلیفہ تھا کہ صرف 2.5 سال حکومت کی اور پوری 3 بر اعظموں کے اندر امن قائم کر کے دنیا کو دکھلایا۔ اب یہ جو شہزادوں جیسی زندگی گزارنے والا عمر بن عبد العزیز جب ابھی حکمران نہیں بنا تھا، لوگ اس کی پوشاکوں اور اس کے لباس کو دیکھنے کے لیے شہزادے بھی آیا کرتے تھے، اور جو پوشاک ایک دفعہ پہنتا تھا کبھی پہنی نہیں، دوبارہ بھی پہنی تھی، اور اس کے سفر کے دوران کئی لوگ اس کا صرف پہننے کا ساز و سامان اور خوشبوئیں اس کی اٹھایا کرتے تھے۔ یہ ایسا بڑا شہزادہ جب حکومت کا بوجھ اس کے کندھوں پر آیا، سارا کچھ ترک کر کے اتنا سادہ ہو گیا کہ عید کے دن بھی اس کی بیٹیاں پیاز کے ساتھ کھانا کھایا کرتی تھی اور باپ سے منہ چھپاتی تھی کہ منہ سے بدبو آ کے ابے کی طبیعت آزار نہ ہو جائے۔ اب یہ شہزادہ جب اس دنیا سے جانے لگا ہے تو دنیا کے اندر صرف 21 دینار چھوڑ کر کے جاتا ہے کہ سارا کچھ باقی اللہ کے رستے کے اندر وقف کر چکا تھا، اور اللہ کے لیے یہ درویشی کی لائن پر چل کر کے مسلمانوں کو ایک اچھا نظام دے کر کے خود سادگی کی زندگی، مثالی زندگی گزار کر کے جا رہا ہے، اور صرف 21 دینار چھوڑتا ہے، اور 21 دینار میں سے 3 اس کی
دمشق کی جامع مسجد ہے، عمر بن عبد العزیز کے وہ بیٹے جو ایک دینار کے مالک بنے تھے، مسجد جامع مسجد کے اندر جہاد کے چلنے کا اعلان ہوتا ہے، ان میں سے ایک بیٹا 100 گھوڑا اللہ کے راستے کے اندر وقف کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان نیک لوگوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، نہ ان کی اولادوں کو کبھی ضائع کرتا ہے. اسی دمشق کی جامع مسجد کے اندر جہاد کے لیے ایک بیٹا 100 گھوڑا اللہ کے راستے کے اندر وقف کرتا ہے. اور وہ ولید بن عبد الملک بن مروان جو اپنے بیٹوں کے لیے 10 لاکھ درہم چھوڑ کر کے گیا تھا، اس کے بیٹے اسی دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو کر کے آوازیں دیتے ہیں، دینا سکیا رہے خدا. یہ اس طرح کی آوازیں لگا کر کے لوگوں سے مانگ رہے ہیں. یعنی وقت اور حالات بدل جاتے ہیں، نیکی نسلوں تک سفر کرتی ہے، برائی نسلوں تک سفر کرتی ہے. اور جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، قربانیاں دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، کھپا دیتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں اللہ کے لیے محنتیں اور کوششیں کر کے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی ضائع کرتا ہے نہ ان کی نسلوں کو کبھی ضائع کرتا ہے. یہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ عمر بن عبد العزیز ایک دینار چھوڑا، ولید نے اپنی اولاد کے لیے 10 لاکھ درہم چھوڑا. اب عمر بن عبد العزیز کے بیٹے سخاوت کے اوپر باپ کی طرف سے سخاوت کے لیے، باپ سبھی ہے بیٹے بھی سبھی، اور ولید نے دنیا جمائی اور دنیا اپنے بیٹوں کو 10 لاکھ درہم دے کے کیا بیٹے پھر بھی مانگنے پر مجبور ہے. یہ واقعات صرف ہم سنتے ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے. اپنی اولادوں کے لیے صرف کمائی پر زور نہ دیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر صرف کوٹھیاں، بلڈنگیں، پلازے، دکانیں، بیرس اور بینک بیرس اور جائیدادیں بنانے کے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے الگ الگ سے کاروبار ہر ایک کے لیے کھڑے کر جانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ ہر بیٹے کے لیے مکان الگ سے بنا کے جائیں، دکان الگ سے بنا کے جائیں، کاروبار الگ سے بنا کے جائیں. آپ کے ذمہ جو ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت ہے. جب آپ اپنی اولادوں کی تربیت کر کے جائیں گے پھر وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور تمہیں فکر بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مالک اپنے خزانوں سے انہیں سارا کچھ عطا کرے گا. کبھی پرندوں کو دیکھا ہے کہ پرندوں نے اپنے بچوں کو گھونسلے بنا کر کے دیے؟ پرندے اپنے بچوں کو صرف ایک ہی بات سکھاتے ہیں، وہ ہے اڑان. پرندے اپنے بچوں کو صرف اڑان سکھاتے ہیں. کبھی پرندوں نے گھونسلے بنا کر کے نہیں دیے، کبھی رشتے کروا کے شادیاں کروا کے گھر بسا کر کے نہیں دیے. صرف اپنے بچوں کو پرندے اڑان سکھاتے ہیں. اور جب وہ بچہ اڑان سیکھتا ہے اس کے بعد ساری دنیا اس کے سامنے ہوتی ہے. وہ آسمان کی بلندیوں کے اوپر جاتا ہے، دنیا اس کے سامنے نیچے رہ جاتی ہے، وہ جہاں جاتا ہے اترتا ہے. اسی لیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. جب آپ تربیت اچھی کر کے جائیں گے تو ساری دنیا آپ کے بچوں کے سامنے ہوگی. پھر ان کی مرضی ہوگی کہ وہ دنیا میں سے جس کو چاہے اختیار کرے. دنیا ان کے سامنے حقیر اور ذلیل بن کر کے آئے گی. اور آپ اگر خود ساری زندگی دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو کھپا کر کے جائیں گے تو آپ کی اولادیں بھی اسی طرح دنیا کے پیچھے کھپتی کھپتی قبروں کے اندر چلی جائیں گی. تو جس طرح میں نے پہلا واقعہ آپ کے سامنے رکھا، دوسرا اور یہ تیسرا، ان تینوں واقعات کے اندر آپ نے ایک بات یہ اچھی طرح سے ملاحظہ کر لی ہے کہ نیکی نسلوں تک اور آنے والے وقت تک اپنا اثرات چھوڑتی ہے اور نیکی کے اثرات نسلوں تک سفر کرتی ہے. ہمارے قصور جیل کے اندر ایک سزائے موت کا قیدی تھا، بڑا رویا کرتا تھا. قیدیوں نے کہا کہ تم نے جب بندہ مارا تھا تب تجھے یہ بات یاد نہیں تھی، اب کیوں روتا ہے؟ وہ حوصلہ کر، بندہ مارا ہے اس کے بدلے میں پھانسی ہونی ہے تو روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے یہی رو جائے، مارا تو ہے نہیں. کہا جب مارا نہیں ہے تو سزا کیوں ہے؟ کہتا میں نے ساری زندگی اپنی اس کی پیچھے ہسٹری کو دیکھا ہے، مجھے ساری زندگی پیچھے دیکھنے کے بعد ایک ہی بات ملی ہے کہ میرا ایک گناہ تھا
اس کی سزا مجھے یہ مل رہی ہے. پوچھا گیا کہ وہ گناہ کیا تھا؟ کہتا ہے جانوروں اور مویشیوں کو چرانے کے لیے ہم باہر لے جایا کرتے تھے اور ایک گھنے درخت کی چھاؤں کے نیچے میں دوپہر کے ٹائم آرام کرنے لگا. وہاں کیڑے بہت زیادہ تھے، ان کیڑوں نے مجھے آرام نہیں کرنے دیا. میں نے ککڑ کی ایک بڑی سول لے کر کے، ایک بڑا کانٹا لے کر کے ان کیڑوں کو پکڑ کر کے اس کے اندر پرونا شروع کر دیا اور میں جتنی دیر تک وہاں بیٹھا رہا میں کانٹا پکڑتا اور ان کیڑوں کو پروئے جایا کرتا. میں اس وقت اپنا جو اتنا میرا آرام کا ٹائم تھا میں نے وہ گھنٹہ دو اسی حالت کے اندر گزارے. میں ساری زندگی اپنی دیکھتا ہوں، مجھے پیچھے کوئی ایسا گناہ اور غلطی نظر نہیں آتی جس کی مجھے سزا مل رہی ہو سوائے اس بات کے کہ میں نے ان کیڑوں کو کانٹے کے اندر پرویا تھا. ہم ذرا اپنی زندگی کے اندر غور کریں، ہم کتنے بڑے ظلم کر جاتے ہیں، زیادتیاں کر جاتے ہیں، بیواؤں کا حق اٹھا جاتے ہیں، یتیموں کا، مسکینوں کا اور اپنے سے ماڑے اور کمزوروں کے، غریبوں کے ان سارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا ابھی جا کر کے کیا حشر ہوگا. یا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کی بارگاہ کے اندر دیر ہے بدیر نہیں ہے. وہ چکی چلتی ضرور ہے اور وہ پیستی ہے تو بہت قریب پیستی ہے. تو ہم نے کبھی ان باتوں پر غور ہی نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ اب جوانی ہے اور جوانی مستانی ہے، ابھی قوت پاس ہے، اختیارات پاس ہے، طہارت پاس ہے، ہماری بات سنی جاتی ہے، سفارش مانی جاتی ہے، تعلقات بڑے وسیع ہیں اور ہم ان ساری باتوں کی بنیاد کے اوپر گناہ اور غلطیاں کرتے ہیں اور صرف کرتے نہیں بلکہ ان پر دلیر ہو جاتے ہیں. مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہتے تھے جی عذاب لاؤ. یہ جو تم کہتے ہو آسمان سے عذاب آ جائے گا، زمین سے عذاب آ جائے گا، ہوائیں آ جائیں گی، بادل آئیں گے، اڑا لے جائیں گے، یہ جو تم ہمیں روز روز عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو، ان روز روز کی دھمکیوں سے ہم تنگ آ چکے ہیں. وہ عذاب جس کا تم ہمیں ڈراتے ہو اور وعدہ دیتے ہو اس کو لے کیوں نہیں آتے؟ لا عذاب بہت مکاؤ، عذاب آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دو اللہ دو وجہ سے عذاب نہیں دیتا. پہلی بات یہ ہے جو قوم استغفار کرتی ہے، اللہ سے معافی مانگتی ہے، اس پر عذاب نہیں آتا. وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، اور جب تک آقا آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ کی ذات مجسم، آپ کی ذات رحمت، آپ کی ذات برکت ان کے اندر موجود ہے، یہ نیکی کا مجسمہ ان کے اندر موجود ہے، یہ نیکیوں کرنے والا بدن ان کے اندر موجود ہے. آپ کی موجودگی انہیں عذاب سے بچائے ہوئے ہے. جس طرح ہی آپ یہاں سے نکلیں گے پھر دیکھیں ان کے اوپر عذاب کس طرح آتے ہیں. وہ جب نیک لوگ ہم سے اٹھا لیے جاتے ہیں، نیک لوگ چلے جاتے ہیں، یا گھروں سے جب نیک لوگ رخصت ہو جاتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی پریشانیاں گھروں کے اندر آ جاتی ہیں. اس لیے جب تک نیک لوگ گھروں کے اندر موجود ہوں، آپ کے محلے کے اندر موجود ہوں، اور نیک لوگوں کی خدمت کیا کریں. یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت پر مجبور کیا گیا، آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور آپ کے ہجرت کر کے مدینے جانے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مکہ والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط کے عذاب کو مسلط کیا. اور یہ ایسا عذاب قحط کا تھا کہ بچے اور بڑے بھوک اور پیاس سے بھٹکا کرتے تھے. اور پھر یہی مکہ والے تھے جو اپنے آپ کو بڑا چودھری اور آگر خان سمجھتے تھے، پھر جا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترلے کرتے ہیں، ملتے کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اپنے رب تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کر دو، اللہ ہمارے اوپر بارشیں نازل کر دے، یہ قحط کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے. دیکھو ہم اچھے ہیں یہ برے ہیں، آخر تمہارے رشتے دار ہیں، آخر تمہارے داد کے ہیں، کوئی تمہارا چچا کوئی تایا لگتا ہے، کوئی تمہاری پھپھو ہے، کوئی تمہارے کزن ہے. ان اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عذاب کو دور کر دے. یعنی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہے، مکہ والے عذاب کو دعوت دیتے رہے اور اللہ سے کہتے رہے اللہ عذاب نازل کر. اللہ نے ایک ہی بات کہی جب تک میرا نبی موجود ہے تب تک عذاب نہیں. اور اگر آپ ہجرت پر مجبور کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا. تو یہ جب نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی، ان کا وجود یہ باعث رحمت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح میں نے صحیح ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے پہلے رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک آدمی کی وجہ سے اس کے اہل خانہ اور ارد گرد کے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. جب یہ نیک بندہ
ذمہ اٹھا لیا جاتا ہے تو حفاظت کا ذمہ بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اور وہی پہلی بات دوبارہ کروں گا سورہ کہف کے اندر جو تھی کہ ان بچوں کی کوئی اپنی نیکی نہیں تھی لیکن ان کے خزانے کی حفاظت فرمایا اس لیے کر دی گئی ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ان کا باپ نہیں تھا. تو اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں دنیا کے اندر اچھی اسٹرگل کریں, ایک اچھا مقام رکھیں, ایک اچھی عزت اور وقار کی زندگی گزاریں, تو پھر اپنے بچوں کی دنیا کی نہیں دین کی فکر کریں, تربیت کی فکر کریں, رزق کی نہیں کریں. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا الحمدللہ.